نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس اخلاقیات میں آج کا عنوان گفتگو ہے آثار ابلہا، بیوقوف، کم عقل، احمق لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے سب انسان شکل، جسم، قد، قامت، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے ہیں، تو اب انسانوں میں کیسے فرق کیا جائے گا کہ کون انسان دانش مند، عقل مند، صاحب عقل و شعور ہے اور کون انسان احمق ہے، بیوقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، وہ کون ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر بات ہے، یاد رکھیں انسانوں کے جتنے بھی فرق ہے نا، وہ اس کے ذہنی قلبی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ اس کے قلب و ذہن میں کیا ہے۔ اگر علم ہے تو وہ عالم ہے، اگر علم سے خالی ہے تو اس کو جہل کہیں گے۔ علم بھی کوئی مٹیریل نہیں ہے کہ جس کو ہم تول سکیں۔ اسی طرح اخلاقیات میں ایک انسان اپنے اچھے کام کرتا ہے تو ہم اس کو نیک انسان کہیں گے، برے کام کرتا ہے تو برے کہیں گے۔ تو ظاہر بات ہے اس کے جو افعال ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، وہ دلالت کرتے ہیں، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ میں کیا ہے۔ تو اسی طرح بیوقوف انسان، احمق انسان، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جب ایسی نشانیاں کسی بھی انسان میں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ آدمی بیوقوف ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جج کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دانا ہوں، عقل مند ہوں، صاحب عقل و شعور ہوں یا میں بیوقوف ہوں، تو بھائی وہ یہ پیرامیٹر ہے، یہ اس کا میٹر ہے، اس کو دیکھ لو۔ اور یہ ایک آئینہ ہے، یوں سمجھیں کہ یہ چیزیں آئینہ کی طرح ہیں، شیشے کی طرح ہیں، مرر کی طرح ہیں۔ ہر آدمی اس مرر میں اپنی شکل صورت دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر کا جو انسان ہے وہ کیسا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں چار چیز آمد نشان ابلہی، بات گویم تاب یابی آگاہی۔ چار سائنز، علامات، شناختیں، پہچان ہیں بیوقوفی کی۔ اور یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا تاکہ خود انسان کو بھی پتہ چل جائے کہ میں دانا بینا یا عقل مند انسان ہوں یا میں بیوقوف ہوں، اور دوسرے انسانوں کو بھی خبر ہو جائے کہ وہ کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کر سکیں کہ یہ انسان کیا ہے۔ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، بس چار چیزیں جس انسان میں ہوں گی، بس اس شیشے میں وہ اپنی شکل بھی دیکھ سکتا ہے، اور اس میٹر پر، اس پیمانے پر، اس سکیل پر وہ دوسرے کو بھی میجر کر سکتا ہے۔ عیب خود را بد نہ بیند در جہاں، باشد اندر جستن عیب کساں۔ پہلا پیرامیٹر یہ ہے۔ بیوقوف وہ انسان ہوتا ہے، احمق وہ انسان ہوتا ہے، اسٹوپڈ وہ انسان ہے کہ جو اپنا عیب تو دیکھتا نہیں ہے، اس کو اپنے ڈیفیکٹس، اپنے عیب، اپنے نقائص تو نظر آتے نہیں ہیں، اور دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے۔ دوسروں کے عیب اس کو فوراً نظر آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سمجھ لیں کہ جو انسان ہر بات میں نہ 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 اور ہر ایک کی نفی کرنے والا، نہ کسی کو بھی نہیں نہ مانتا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، بس یہ بھی غلط ہے، سمجھو کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے۔ یہ سب سے بڑے بیوقوف انسان کی نشانی ہے کہ جو ہر ایک کو غلط کہے۔ کیوں؟ کہ اس کو دوسروں کے عیب تو نظر آتے ہیں لیکن خود اپنے عیب اسے، اسی لیے تو وہ دوسروں کو برا کہتا ہے۔
جو آدمی تنقید کرنے والا ہے بلا وجہ، ایک تنقید ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے کنسٹرکٹیو تنقید، تعمیری تنقید، اس کو نصیحت کہتے ہیں، کہ معنی ایک انسان کے دل میں خیر خواہی ہے، وہ دوسرے انسان کی بھلائی چاہتا ہے، پھر وہ تنقید نہیں کرتا، وہ براہ راست اس انسان سے تنہائی میں مل کر کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ عیب ہے، اس عیب کو ترک کر دے۔ یہ تنقید ہے، تعمیری تنقید ہے، کنسٹرکٹیو ہے یہ بات۔ اگر کوئی انسان کسی بھی سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے مرر کی طرح ہے، شیشے کی طرح ہے، شیشے میں انسان کو اپنی شکل اور جو اس کے چہرے پر اس کی خوبصورتی وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، اور جو اس کے داغ دبے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ جب مومن کسی دوسرے مومن میں کوئی داغ دبا، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی عیب دیکھتا ہے نا، تو اس کو اچھالتا نہیں ہے، بلکہ وہ جا کر اسے بتاتا ہے یار میری نظر میں یہ عیب ہے، پلیز اس کو تو دور کر، اس کو نصیحت کہتے ہیں، اور یہ مومن کی نشانی ہے، اور یہ مومن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر سوچتا ہے، ہر ایک کے لیے خیر دیکھتا ہے۔ اور جو انسان بیوقوف ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو اچھالتا ہے، جی یہ بھی نہیں ہے، جی یہ بھی نہیں ہے، جی وہ کسی کی کوئی خوبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا تخم بخل اندر دل خود کاشتن، آنگے امید سخاوت داشتن۔ دوسری نشانی فرمایا کہ اپنے دل میں تو بخل کا، سٹنجی نس کا بیج بوتا ہے، خود تو ہوتا ہے بخیل، ایک دمڑی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک پینی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے وہ، لیکن دوسروں سے سخاوت کی امید رکھتا ہے کہ وہ مجھ پر خرچے، میں نے نہیں کسی پر خرچنا، وہ مجھ پر خرچے۔ فرمایا جو کنجوس آدمی ہے اور سٹنجی آدمی ہے اور دولت پر جمع کر کر کے رکھنے والا ہے، کسی پر خرچتا نہیں ہے، اور امید یہ کرتا ہے کہ لوگ میں مجھ پر خرچے، بس یہ دوسری نشانی ہے بیوقوف کی۔ اللہ کے بندو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم پر بے دریغ خرچیں تو تم بھی لوگوں پر خرچہ کرو، تم بھی دیا کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو کسی کو ایک دمڑی بھی ایک پینی بھی نہ دو اور لوگ تمہیں خرچیں۔ ہاں یس، ایسے اللہ والے ہیں کہ جو بلا کسی یعنی صلہ کی اور بلا وجہ خرچے ہیں، وہ ہیں اللہ والے، لیکن عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ خرچو گے، تم کسی پر انویسٹ کرو گے، لگاؤ گے، خرچو گے، اس کی مدد کرو گے، وہ بھی تمہاری واپس مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جناب کنجوس بن جاؤ اور دوسرے تمہاری مالی مدد کریں۔ تمہاری مالی مدد تب کریں گے جب لوگوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اب تم اپنا مال ان پر خرچ کرو، جب تمہیں ان کے مال کی ضرورت پڑے گی وہ بھی پھر تم پر اپنا مال خرچ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹریفک یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ یہ ٹریفک ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی کا بدلہ ہی نیکی ہے، تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھے بن کر رہو۔ میرے بھائی جو بیہیو تم لوگوں کے ساتھ کرو گے، لوگ وہی بیہیو تمہارے ساتھ کریں گے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے اچھے رہیں تو پھر ضروری ہے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھے بن کر رہو۔ ہر کے خلق از خلق او خشنود نیست، ہیچ قدرش بر در معبود نیست۔ تیسری بات فرمایا جس کے اخلاق سے اللہ کی مخلوق خوش نہیں ہے،
جس انسان کے اخلاق سے اللہ کی مخلوق خوش نہیں ہے، فرمایا اس انسان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی انسان کی قدر و قیمت ہے کہ جس انسان کے اخلاق سے، عادات سے، اس کی گفتگو سے، اس کے چال چلن سے، اس کے رویہ سے اللہ کی مخلوق خوش ہو۔ جس انسان کے عمل سے اللہ کی مخلوق خوش نہیں ہے نا، یاد رکھ لیں اس انسان سے خدا بھی خوش نہیں ہے۔ یہ پیمانہ ہے۔ کہتے ہیں نا آواز خلق نکارہ خدا است، مخلوق کی آواز یہ خدا کا نکارہ ہے، یہ ڈول ہے۔ جس انسان کے بارے میں اللہ کے مخلوق اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرے نا، سمجھو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جیسا تم لوگوں سے اپنے بارے میں گواہی لوگے خدا ایسا ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لہذا لوگوں سے اچھی گواہی اپنے بارے میں وصول کرو۔ کیسے کرو گے؟ جب تم لوگوں کے ساتھ اچھے بن کر رہو گے۔ اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، لوگوں کی گواہی تمہارے بارے میں اچھی نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کا بھی فیصلہ تمہارے بارے میں اچھا نہیں ہوگا، پھر تمہیں تکلیف ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا فرمائے تو تم اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھے بن کر رہو۔ فرمایا کیوں؟ ہر کے خلق از خلق او خشنود نیست، ہیچ قدرش بر در معبود نیست۔ جس انسان کے اخلاق سے، بیہیویئر سے، جس انسان کے خصائل سے اللہ کی مخلوق خوش نہیں ہے، کیسے خدا سے خوش ہوگا؟ اللہ بھی اسی سے خوش ہوتا ہے جس سے اللہ کی مخلوق خوش ہوتی ہے۔ ہار کے او را پیشہ بد خوئی بود، کار او بپیوستہ بد روئی بود۔ چوتھی نشانی فرمایا جس انسان کا یہ عادت، یہ طریقہ ہو نا، بد خوئی، بولے تو برا، منہ سے زبان الفاظ نکالیں تو برے، چہرے کا اتار چڑھاؤ برا، اور فرمایا اس کو واپس فرمایا بد خراب، اس کے ساتھ پھر خرابی وابستہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ جب تم لوگوں کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ ان کو پکارو گے، برے رویہ اپناؤ گے، لوگ بھی واپس تمہارے ساتھ برا رویہ ہی اپنائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم تو جناب لوگوں کے ساتھ منہ چڑھا کر بات کرو اور لوگ تمہارے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہ دنیا میں وہ اسی انسان کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرتے ہیں، رہتے ہیں، جو انسان خود بھی خندہ پیشاں ہو، جو خود بھی با اخلاق ہو۔ جو خود بد اخلاق ہے، کبھی دنیا میں انسان اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ فرمایا بے وقوف کی نشانی یہ ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، بد خو ہوتا ہے، بد رو ہوتا ہے، بات کرتا ہے تو خوش مزاجی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ فرمایا خوے بد در تن بلائے جاں بود، مرد میں بد خو نہ آج انسان بود۔ فرمایا بری بری عادتیں، بد خوئی، بد روئی، یہ انسان کے جسم میں اس کے روح کی بیماری ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کا روح بیمار ہے، وہ انسان تندرست انسان نہیں ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس انسان کی جو بدخو انسان ہے، اصل میں جسم تو شاید اس کا سلامت ہوگا لیکن روح اس کی سلامت نہیں ہے۔ فرمایا جب روح سلامت نہیں ہے تو یہ جسم تو جانوروں کا بھی ہے، تو ایسا انسان، بدخو انسان، بد اخلاق انسان، بد زبان انسان، فرمایا قد و قامت، شکل و صورت کے اعتبار سے تو وہ انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔
فرمائے وہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کی عادات اچھی ہوتی ہیں، جس کی زبان گفتگو اچھی ہوتی ہے، جو اپنے عیب تو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کے عیب سے اپنے نظریں چرا لیتا ہے۔ بخل شاخی از درخت دوزخ است، وہاں بخیلک از سگان مسلخ است۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بخل یہ جہنم کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ جا کر جہنم میں، اس کی جڑیں جہنم میں، بخل کی جڑیں۔ جو انسان کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتا، کسی پر کوئی دو پیسے خرچ نہیں کر سکتا، جس انسان میں کوئی یعنی اخلاق ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں جو انسان کم از کم ہنس کر کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، فرمایا اس کی جڑ دوزخ میں ہے۔ اور جو بخیل ہے یہ ذلیل انسان ہے، یہ مذبحانہ بچر ہاؤس کا کتا ہے۔ یعنی یہ جو انسان ہے بخیل، جو خرچتا نہیں ہے، کنجوس ہے، دولت کا جمع کر کر کے رکھتا ہے، نہ اپنے پر خرچ کیا، نہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا، نہ کسی دوست پر۔ فرمایا یہ تو انسان اس بچر ہاؤس کے کتے کی طرح ہے کہ جو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہڈیاں وغیرہ کوئی گوشت کے ٹکڑے ملیں گے، مجھے مل جائے گا، دوسروں کی طرف دیکھتا ہے لیکن خود کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روئے جنت را کجا بیند بخیل، پشائے افتادہ زیر پائے پیل۔ فرمایا جو بخیل انسان ہے یہ جنت کا راستہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھے گا؟ جنت میں یہ کیسے جائے گا؟ فرمایا یہ تو اس مچھر اور پسو سے بھی ہلکا ہے جو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ یعنی ہاتھی کے سامنے مچھر کی کیا حیثیت ہے، اور ہو بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے۔ تو فرمایا بد اخلاق انسان، بیوقوف انسان، احمق انسان یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اور بھائی اس کی تو ویلیو اتنی بھی نہیں ہے جتنی مچھر جو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، یہ اس سے بھی ذلیل انسان ہے جو نہ اپنے آپ پر خرچ کرے نہ دوسروں پر خرچ کرے، نہ خود امن میں رہے نہ دوسروں کو امن میں رہنے دے، نہ خود ہنسے نہ دوسروں کو ہنسائے، نہ خود خوش مزاج رہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دے، خود بھی ہمیشہ جلتا سڑتا رہے اور دوسروں کو بھی جلاتا رہے، خود بھی پریشان رہے دوسروں کو بھی پریشان کرے۔ فرمایا باش از بخل بخیلاں برکراں، تا نباشی از شمارے ابلہاں۔ آپ آخری بات فرماتے ہیں بے وقوفوں سے، بخیلوں سے، کنجوسوں سے دور رہو اور بخل سے دور رہو، بچو اس بری عادت سے تاکہ تمہارا شمار بے وقوفوں میں سے نہ ہو۔ ان تمام بری عادتوں کو چھوڑو، دوسروں کے عیب ہرگز دیکھنا بھی چھوڑو، بیان کرنے سے دوری کی بات ہے، سوچنا بھی چھوڑ دو، اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، ہمیشہ ہی اخلاق کا اعلیٰ معیار قائم کرو، ہمیشہ ہی لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش رہو، آؤ خوش رہو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، یہ دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق، اور یہ یاد رکھیں بخیل، شیخ سعدی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا اگر بخیل ہو نا، سارا سمندر میں جا کر اللہ کی عبادت کرے اور زمین کے چپے چپے پر سجدہ کرے، تو اس کے باوجود بھی بخیل خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ بالکل ویلیو لیس جانور سے بھی بدتر انسان ہے کہ جو انسان دوسروں کے عیب تو دیکھے مگر اپنے عیب اس سے نظر نہ آئے، دوسروں سے سخاوت کی تو امید کرے لیکن خود سخی نہ ہو،
دوسروں سے تو کہے کہ اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر اور اس کا لوگوں کا اخلاق اس کے ساتھ اچھا ہو، لیکن اپنا اخلاق ان کے ساتھ اچھا نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں ایک میرر قائم کر کے، ایک شیشہ بنا کر بتا دیا ہر انسان کو کہ بھائی اس میں اپنی شکل دیکھ لے، تو اس کی شکل کے اس شیشے میں تیری شکل اس کے مطابق ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تجھ میں تو دور کر تاکہ تیری شکل خوبصورت بن جائے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے تجھے انسان باشعور عقل مند انسان بنایا ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جس میں یہ چار چیزیں نہ ہوں، اور بیوقوف وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار چیزیں ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔